بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. یہ مضمون لکھا ہے جناب ڈاکٹر پروفیسر یونس قادری صاحب نے، تو اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. سرمایہ داری میں ایکیومولیشن، تکاثر، تراکم اور ارتکاز. سرمایہ داری کی سیاسی معاشیات پولیٹیکل اکانومی میں کیپٹل ایکیومولیشن ایک بنیادی اصطلاح ہے. یہ مارکس کی اصطلاح ہے ایکیومولیشن، جہاں تک مجھے علم ہے. اپنی کتاب کیپٹل میں اس نے لکھا ہے کہ ایکیومولیٹ اس کے چیپٹر 24 میں ایکیومولیٹ دیٹ از موزز اینڈ دی پروفٹس. تو کیپٹل ایکیومولیشن ایک بنیادی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے. اس اصطلاح کو اردو میں منتقل کرتے وقت یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ ایکومولیشن کے تکاثر، تراکم یا ارتکاز میں سے کون سا لفظ درست ہے. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارا لفظ ہے وہ جو بنیادی ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کو لیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں. تکاثر، تراکم یا ارتکاز تو مطلب یہ ہے کہ ایک میکینزم ہے. ارتکاز کا مطلب ہے، یا میکینزم نہ کہیں بلکہ ایک اس کا نتیجہ ہے. کیونکہ سرمایہ کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ سرمایہ یا کیپٹل کوئی بھی ایسی چیز جس کا مقصد اپنی بڑھوتری ہو، یہ کیپٹل ہے. اور اس کا نتیجہ جو ہے ارتکاز ہے. اس کو انگریزی میں کنسنٹریشن کہتے ہیں. ارتکاز دولت ہو گیا، ارتکاز اشیاء ہو گیا، مرتکز ہوتی ہے ایک جگہ. یہ اس کا نتیجہ بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ارتکاز کے بغیر جو ہے ایکومولیشن ممکن نہیں ہے. اور ایکومولیشن کے نتیجے میں چیزیں مزید ارتکاز ہوتی ہیں. تو یہ اس کا تو ارتکاز کا تو اس میں یہ ہے.
تو ایک لحاظ سے ارتکاز جو ہے سرمایہ کا لازمہ بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کا نتیجہ بھی ہے. تو اس کے لیے ایکومولیشن کے لیے تکاثر، تراکم یا ارتکاز میں سے کون سا لفظ درست ہے؟ تو اب اس میں میرے نزدیک تو انہوں نے جو اصل لفظ ہے جو ہماری اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، اردو کی بات کر رہے ہیں، وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، وہ ہے بڑھوتری. اور ایکومولیشن فار دا سیک آف ایکومولیشن کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں بڑھوتری، برائے بڑھوتری. یہ اس کا ایکسلنٹ یعنی تقریباً بہترین ترجمہ ہے اس کا، بڑھوتری برائے. اور اگر آپ کو عربی زبان استعمال کرنی ہے تو جمع برائے جمع، کسی چیز کو اس لیے جمع کرنا کہ وہ مزید جمع ہو. یہی ایکومولیٹ کا لفظی ترجمہ ہے. گو کہ ایکومولیشن جو ہے انگریزی کا لفظ ہے، تو میرے نزدیک تو ابتدائی مقدمہ ہی درست نہیں ہے. انہوں نے 3 الفاظ کو جو ہے اس میں ارتکاز، تو میں نے کہا ارتکاز تو ایکومولیشن کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ایکومولیشن، ارتکاز جو ہے ایکومولیشن کی شرط بھی ہے اور اس کا نتیجہ بھی ہے. تو آپ جب بڑھوتری کو سمجھائیں گے تو ارتکاز جو ہے وہ ایک اہم اصطلاح ہے، وہ تو رہے گی. تو اس کا مطلب ہے بچ گیا تکاثر اور تراکم. تکاثر تو ہم نے استعمال کیا، تراکم اب یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور اصطلاحات ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کرنے کے لیے جو ہے وجہ تو بتانی ہوگی، اور وہ بتا بھی رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو مقدمہ ہے ان کا یہاں لگ رہا ہے کہ وہی صحیح نہیں ہے. اور جمع برائے جمع جو ہے اس میں ایک اور جمع برائے جمع جو ہے وہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے ان معنوں میں کہ قرآن نے جب فرمایا کہ جمع مالہ وعددہ، یہ سورہ حمزہ کی آیت شریفہ، یہ سورہ چھوٹی صورتوں میں سے ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوتی ہے اور پڑھتے ہیں نمازوں میں. تو آیت کریمہ ہے جمع مالہ، اپنا جب مال جمع کرتا ہے، وعددہ، وہ اس کو گنتا ہے کہ کتنا ہو گیا. اور اس میں اعجاز قرآن کا یہ ہے، قرآن مجید کا، کیونکہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مشہور حدیث ہے، اس میں جو قرآن مجید کی لمبی حدیث ہے، اس میں قرآن مجید کے جو اعجاز بیان فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ خبر ما بعد، یہ خبر دیتا ہے تمہارے بعد کی، مستقبل کی خبریں دیتا ہے. تو جمع مال ہے، وہ مال جمع کرتا ہے، وعددہ گنتا رہتا ہے اس کو. اس میں کوانٹیفیکیشن جو ایکومولیشن کے ساتھ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کیوں گنتا ہے؟ گنتا اس لیے کہ دیکھتا ہے کہ کتنا جمع ہو گیا تاکہ مزید جمع کرے. اور تفسیروں میں جو لکھا ہے تدل علی الانسان الذی یجمع المال بحرص، یہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہے، دلالت کرتی ہے یہ آیت شریفہ، جو انسان جو ہے مال جمع کرتا ہے مال کے حرص میں، بحرص سے، وہ یحصی، اور اس کے احاطہ کرتا ہے، احصاء کرتا ہے، اس کا حساب کرتا ہے، وہ یعدد، اس کو گنتا ہے. بدلہ انفاق ہی فی طاعت اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے، یا کہیں بھی خرچ کرنے کے بجائے وہ اس کا حساب کتاب کرتا ہے، اس کو گنتا ہے اور دیکھتا ہے کتنا جمع ہو گیا. اور اس میں اشارہ ہے کہ وہ مزید جمع کرنا چاہتا ہے، تبھی تو وہ خرچ نہیں کرتا. اور یہ سرمایہ دار کی ایک نشانی ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتا. یعنی جو ٹپیکل سرمایہ دار ہے وہ خرچ نہیں کرتا، وہ کنزمپشن نہیں کرتا. کنزمپشن اگر کرتا بھی ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ مزید جمع ہو. تو اس لیے ہرس جو ہے اس کی ایک اہم
اور دوسری حسد ہے، خاصیت ہے۔ جمع مالہ میں جو تفسیر مزید آیا ہے، یہ تفسیر ابن کثیر سے ہے کہ جمع مال جمع کرتا ہے، جمع مالہ وعدد، مال جمع کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اے جمعہ، اس کو جمع کرتا ہے، جمعہ بعدہ علی بعد، جمعہ بعدہ علی بعد، اس کو جمع کرتا ہے، بعض کو بعض پر۔ تو ایکومولیشن اس کا جو، تو اس کو اس میں انبار لگانے کا مطلب بھی آ گیا، اور اس کو گنتا ہے کہ کتنا جمع ہو گیا۔ دوسری جگہ فرمایا جمعہ وأوعى، جمعہ وضمہ بعدہ بلا، ضمہ جمع کرتا ہے، وضمہ بعدہ الی بعد، وہ جمع کرتا ہے اور اس میں سے جو جمع کرتا ہے اس کو، اور بعض کو بعض کے ساتھ جو ہے ملاتا ہے تاکہ مزید ہو جائے۔ وضمہ بعدہ الی بعد من طریق شتیٰ، مختلف طریقے سے جمع کرتا ہے، یعنی یہ جمع کرنے کے معنی ہیں پورے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اکٹھا کرتا ہے مختلف جگہوں سے، اور ایک جگہ ان کا عددہ گنتا ہے، کوانٹیفیکیشن جو ہے اس میں گنتا کس لیے، احصى عددہ، وہ اس کا حساب کرتا ہے۔ وکررہ، عددہ میں اس میں وہ بار بار گنتا ہے۔ وانشغل بھی، اور اس میں یہی اس کی پورا مطلب انشغال اسی میں ہے، جمع کرتا ہے پھر اس کو گنتا ہے، پھر بار بار گنتا ہے۔ اور اس میں اس کا اعتقاد باطل کیا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو خلود عطا کرے گا، ہمیشگی عطا کرے گا۔ اے یظن بجہل ان کثرت مالی ستمنع عنہ الموت وتخلدہ فی الدنیا، یعنی یہی تو سرمایہ داری کا مقصد ہے، موت پر قابو پانا، ہمیشگی جو شیطانی وعدہ ہے، جو آدم علیہ السلام کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی۔ اس وقت یہی کہا تھا نا کہ ان کو ملک لا یبلا کی وہ دیا تھا جھانسا، کہ ایسا ملک اس سے تمہیں حاصل ہو جائے گا، ایسی جو ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بہرحال تو اس لیے میرے خیال میں تو ایکومولیشن فار دی سیک آف ایکومولیشن کے لیے بڑھوتری برائے بڑھوتری، اور جمع برائے جمع ہمارے پاس اصطلاح موجود ہے، اس میں اور کسی نئی اصطلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو اصطلاح بتا بھی رہا ہے اس میں بھی ظاہر ہے وہ تراکم کوئی اردو لفظ نہیں ہے، نہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہمیں استعمال تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک نئی اصطلاح کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، دوسری یہ کہ ایک اجنبی لفظ ہے تراکم، دوسرا یہ کہ اس کے معنی وہ نہیں ہے جو یعنی جمع برائے جمع اور بڑھوتری برائے بڑھوتری میں جو، کیونکہ بڑھوتری برائے بڑھوتری جمع برائے جمع کا اردو ترجمہ ہے، اور جمع برائے جمع جو ہے عربی کا بھی لفظ ہے اور قرآنی اصطلاح بھی ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ایکومولیشن اور تراکم میں سرمایہ، کیپٹل ایکومولیشن کا اردو ترجمہ تراکم سرمایہ زیادہ دقیق اور موزوں ہے۔
تراکم عربی زبان رقمہ سے مشتق ہے. اس کے معنی بنیادی طور پہ ایک چیز کا دوسری چیز پر جمع ہونا، تہ بتہ ہونا، بڑھتے بڑھاتے انبار بن جانا. تو اس میں ایک چیز تو جو تراکم میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ چیز نہیں ہے جو جمع برائے جمع بڑھوتری میں ہے، کیونکہ جمع جو ہے تعدی ہے. اس میں تعدی ان معنوں میں ہے کہ ایک شخص جمع کرتا ہے، جبکہ جو تراکم میں وہ تعدی نہیں ہے ان معنوں میں کہ یہ خود کوئی چیز ہوتی ہے یا انبار لگتے ہیں چیزوں کے بن جاتے ہیں. اس میں میکینیکل اور اسپیکٹ ہے، یا مطلب یہ ہے کہ کونی اسپیکٹ زیادہ ہے تراکم کے لفظ میں. تو جمع میں جو تعدی ہے، جو فعالیت ہے، یعنی ایک آدمی شخص ہے، جمع مال ہے، وہ اپنا مال جمع کرتا ہے. اور تراکم میں جو ہے چیزوں کا مطلب انبار لگ جانا، جیسے یہ فرما رہے ہیں. ہموم کا اس کو دیکھتے ہیں عربی میں اس کا استعمال کیا ہے. تو تراکم سرمایہ میرا خیال ہے جدید عربی میں شاید استعمال کرتے ہوں، لیکن مطلب تراکم سرمایہ فصح میں کم از کم جو میرا فہم ہے اس کے لحاظ سے کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا. یعنی ایمن اس لفظ کے وہ معنی تراکم سرمایہ نہیں ہے جو جمع برائے جمع میں. قرآن مجید میں اس مادے سے رکامن کا لفظ آیا، ثم یجعلہ رکامہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رکامہ جو چیز اس کو بنا دیتے ہیں، وہ اسے بنا دیتا ہے کسی رکامہ. اس اعتبار سے کسی مسلسل جمع ہونے، پہلے سے موجود مقدار مزید ہے اس میں اضافے مقدار کے بڑھنے کا مفہوم موجود ہے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جمع ہونے، اس میں کرنے کا مفہوم نہیں ہے. یہ اس میں مزید جو ہے اس کے خلاف جو ہے دلیل ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا عربی مادہ بھی دیکھتے ہیں، اور قرآن میں کہاں کا استعمال ہوا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. میرے پاس جو عربی اردو لغت ہے چھوٹی سی، ایک بہت پرانی ہے. اس میں اس مادے کے تحت جو الفاظ ہیں، ایک تو ہے رقمہ، یرکم، باب نصر ینصر. رقمن اس کی مطلب یہ کہ مصدر ہے. اس کا ترجمہ جو لکھا ہے ڈھیر لگانا، ڈھیر لگنا، ڈھیر لگانا. اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ عموماً جو ہے باب مفعلہ میں تعدی ہوتی ہے، جیسے تکاثر. لیکن تراکم یہاں جو ہے رقم یرکم میں تعدی ہے، ڈھیر لگانا. لیکن جو تراکم ہے، تراکم یا تراکم، وہ ارتکمہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی مطلب وہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے. ڈھیر لگانا، اکٹھا کرنا، یہ رقمہ میں ہے، لیکن یہ تراکم میں وہ معنی نہیں ہے. تراکم آتا ہے ارتکمہ کے معنی میں. اس لیے دیکھیں اس میں پھر اس مادے سے ہے تراکمہ، اس کا ترجمہ کیا ہے اور بتایا ارتکمہ. تراکمہ آتا ہے ارتکمہ کے بعد میں. تو یہ ہوتا ہے تفعال، باب تفعال جو ہے افتعالہ کے معنی، باب افتعال کے معنی میں بھی آتا ہے. تو تراکمہ کا مطلب جو لکھا ہے وہ ہے ارتکمہ، یعنی ڈھیر لگنا. تو یہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک دلیل ہے، ڈھیر لگنا، انبار ہونا. سمجھے نا؟ اور رقمن اور رکام جو ہے اس کا مطلب ہے ڈھیر. تو اس کو وہ قرآنی جو آیت یجعلہ رکام، اس کو ڈھیر بنا دیتا ہے. تو یہ تو ہمارے اس میں
تو اس میں اہم یہ بھی بات ہے کہ تراکم جو ہے یہاں باب تفاعل افتعال کے معنی میں، باب افتعال کے معنی میں آیا ہے، تو اس میں جو تعدی ایکومولیشن میں جو تعدی ہے وہ اس کا مطلب نہیں آتا۔ اچھا، اب عربی لغات میں دیکھیں، معاصر لغات میں کلمۃ تراکم تانی اجتماع ہے، چیزوں کا جمع ہونا، و کثرت اور ان کی کثرت، یعنی انبار کے معنی میں جو ہوتا ہے، و تقدس بعضہ فوق بعض، ڈھیر لگنا فوق بعض، یہ سارے وہی معنی جو پہلے اپنے، اور بالتدرج، اس میں تدرج کا معنی بھی آتا ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ تراکم جو ہے بنیادی طور پہ اس میں جو اس کا لفظ ہے وہ ایکومولیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کیومولیٹیو افیکٹ، کیونکہ کیومولیٹیو افیکٹ میں تدرج ہے۔ اور جدید عربی میں لگتا ہے کہ یہ اصطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے کئی علوم میں، یہ طب میں بھی استعمال ہوتی ہے، اقتصاد میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور دوسرے اس میں بھی استعمال ہوتی ہے، دوسرے علوم۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اردو میں، عربی میں اگر ہماری کتابوں کا ترجمہ تو شاید جو ہے اصطلاح جو ہے سود مند ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی میرا میلان اسی تکاثر کی طرف ہوگا، جس کی طرف میں ابھی آؤں گا کہ تکاثر کیوں اس میں زیادہ بہتر لفظ ہے۔ ایون مطلب یہ ہے کہ منجد میں ہے تجمع و تحول الی قوم متماسکہ تراکمت الرمال، ڈھیر لگاتی، انبار لگانا، تجمع بکثرت ازدیاد، تراکمت الدلہ، دلائل کا انبار لگانا، یہ لگانا، تکوم و اجتماع، تراکمت الاعمال۔ فارسی میں انباشته شدن، جمع شدن، متراکم شدن، ارتکم شیء و تراکم، اجتماع بعضه فوق، جمع ہونا۔ تو وہی جو میں نے بتایا کہ اس میں یہ ہے کہ رقم یرکم جو باب نصر ینصر سے، اس میں تو تعدی کا معنی ہے، لیکن تراکم میں تعدی نہیں ہے، اس میں لزوم ہے، ارتکمہ کے معنی میں ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پہ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، اس میں لگتا ہے کہ اقتصاد یعنی اکنامکس میں عربی زبان میں خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج کے تناظر میں یہ اصطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے۔ الاستثمار التراکمی، اقتصاد میں مبدا یتم من خلال ادخار مبالغ معینہ و بشکل دوری منتظم لاستثمارها في الاسهم stocks، وتلك الطريقة مربح للاستثمار على المدى البعيد۔ الاستثمار التراکمی دوری منتظم لاستثمارها في الاسهم، اضافہ ارباح الشركة الى رأس مالها من اجل اعادة استثمارها بدلا من توزيع على المساہم، یہ تراکم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو منافع ہوا ہے اس کو اسی میں لگا دینا، انویسٹ کرنا رادر دین جو جن کے اسٹاکس ہیں یعنی ان کے درمیان تقسیم کرنا، یہ ہے تراکم۔ تقدیس المخزون
ایکومولیشن آف اسٹاک. تو تقدیس بھی ان معنوں میں تقدیس تاکادہ تقدیس اور تراکم. تو یہ لگتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے تناظر میں، یعنی اس میں یہ ہے کہ تراکم کا مطلب یہ ہے کہ جو سال کے آخر میں جب بھی منافع دیتے ہیں اس منافع کو جو ہے جو اس کے انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں ان کے درمیان تقسیم کرنے کے بجائے جو ہے اس کو انویسٹ کرنا، تو وہ کیپٹل کے معنوں میں جو ہے یہاں استعمال ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر عربی میں ترجمہ کریں تو شاید اس کا کوئی سند تراکمی ایکومولیشن بانڈ کے لیے بھی تراکم استعمال، تو تراکم ایکومولیشن. تو لگتا یہ ہے کہ جدید اقتصادی اصطلاحات کے لیے عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے. سمجھے جی؟ اچھا. اور قرآن مجید میں جو ہے اس کا استعمال 3-4 جگہ پہ ہوا ہے. اس میں ڈھیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ سورۃ انفال میں آیا ہے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور دوسرا سورہ نور میں آیا ہے جو حضرت نے بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا. رُكَامًا یہاں ڈھیر کے معنی میں استعمال ہوا. اور جو سورہ انفال کا ہے وَيَجْعَلَ خَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ، ان کو ڈھیر ایک کے اوپر دوسرے ایک کے اوپر دوسرا. فَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ، یہ سورۃ طور میں مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطٌ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ، یہاں بھی ڈھیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک دو انبار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو کیپٹل ایکومولیشن برابر ہو تراکم سرمایہ کے، یعنی سرمایہ کا مسلسل جمع ہوتے بڑھتے اور ایک کے بعد ایک کے اضافے کے ساتھ وسیع ہو جانا. تو اس میں خود یہ صحیح ترجمہ کر رہے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہونے کا مطلب تو آ رہا ہے لیکن کرنے کا مطلب نہیں آ رہا. سرمایہ داری میں اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی شخص کے پاس دولت جمع ہو رہی ہے، بلکہ اس کے سرمایہ میں منافع پیدا کرتا ہے، اس منافع کا ایک حصہ دوبارہ سرمایہ لگاتا ہے اور اس نئے سرے سے سرمایہ پیدا کرتا ہے. یوں سرمایہ اپنے ابتدائی مقدار میں رکنے کے بجائے. اس لیے سرمایہ داران منطق کو ایک جملے تراکم برائے کہا جا سکتا ہے. جیسے میں نے کہا اس کے لیے جمع برائے جمع زیادہ مناسب ہے، یا اردو میں بڑھوتری برائے بڑھوتری. یعنی سرمایہ محض انسانی ضرورت پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ مزید سرمایہ پیدا کرنے کے لیے سرمایہ بنتا چلا جاتا ہے. اب یہاں کہتے ہیں کہ تکاثر کہاں سے پیدا ہو. قرآن مجید میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا کثرت کی طلب نے، ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کی. اس لیے آیت کا مفہوم ترجمہ بنتا ہے تمہیں باہمی کثرت کی طلب نے غافل کر دیا. یہاں تکاثر کا مفہوم محض جمع ہونا نہیں ہے بلکہ زیادہ زیادہ حاصل کرنے، کثرت پیدا کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی دوڑ ہے. تو یہاں جو تکاثر میں جو اہم ہے، تکاثر میں جمع کا معنی بھی ہے اور اس میں میکینزم بھی ہے. میکینزم کیا ہے؟ کمپٹیشن. وہ باب تفاعل میں یہ چیز ہے، لیکن کیونکہ تراکم ارتکم کے معنی میں آتا ہے تو وہ اس میں معنی پیدا نہیں ہوتا. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش جو تکاثر میں ہے. تو اس اعتبار سے تکاثر ایکومولیشن مترادف نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہو سکتے ہیں کیونکہ تکاثر میں عربی زبان میں جو ہے میکینزم جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں
تکاثر میں میکینزم بھی آ گیا، اور تکاثر میں جو ہے اس کا نتیجہ بھی مفہوم ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہم نے تو تکاثر یعنی ہم تو جمع برائے جمع استعمال کرتے ہیں. تکاثر جو ہے ایکومولیشن فار دی سیک آف ایکومولیشن کے لیے استعمال نہیں کرتے. تکاثر یہ بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کمپٹیشن جو ہے اس کا ایک لازمی جزو ہے. اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور التکاثر جو وہاں آیا ہے قرآن مجید میں وہ جمع کے ہی معنی میں آیا، اور اس میں کثرت جو ہے کیونکہ اینڈ پروڈکٹ جو ہے تکاثر اور تراکم. تراکم جو ہے خود یعنی مصدر جو ہے اس کا مطلب تو انبار ہے. اسی کا مطلب تکاثر کا مطلب جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ ہے. الہاکم التکاثر ایبسٹریکٹ ناؤن. تو تکاثر میں دونوں معنی ہیں، میکینزم بھی ہے اور آخری اینڈ پروڈکٹ بھی ہے ایکومولیشن. یہ تکاثر میں جو ہے یہ ندرت ہے جو تراکم میں نہیں ہے. ظاہر ہے اس اعتبار سے تکاثر اور ایکومولیشن مترادف نہیں ہیں. مترادف نہیں کہا، لیکن یہ کہ ایکومولیشن تکاثر میں ہے، لیکن تکاثر جو ہے ایکومولیشن سے زیادہ ہے ان معنوں میں کہ اس میں کمپٹیشن کا معنی میکینزم بھی آیا ہے. ایکومولیشن کے لیے تراکم زیادہ براہ راست اور درست اصطلاح ہے. تو میں نے وجہ بتا دی کیوں تراکم جو ہے، کیونکہ تراکم ایکومولیشن کے معنی میں، تراکم جن معنوں میں آتا ہے وہ کیومولیٹیو کے معنی میں آتا ہے، ایکومولیشن کے معنی میں نہیں آتا. جو یعنی تراکمی ہے یہ کیومولیٹیو ہے، یعنی چیزیں ہوئیں اور ان کا کیومولیٹیو افیکٹ کیا ہوا. تو اس میں تعدی نہیں ہے، اس میں تدرج ہے جو کہ ایکومولیشن میں نیسسری نہیں ہے. تو یہ ان وجوہات کی بنا پہ جو ہے تراکم جو ہے وہ درست. جبکہ تقاضا سرمایہ کے اصول کے پیچھے مزید سے مزید کی طلب، حرص اور باہمی مسابقت کو سمجھنے کے لیے زیادہ موضوع تصور وہ ہے. لیکن تکاثر جو ہے جب مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کا اینڈ پروڈکٹ بھی ہوتا ہے. الہاکم التکاثر فعل کے معنی میں وہاں استعمال نہیں ہو رہا، التکاثر. تو یہ پروڈکٹ ہے، یعنی مسابق، تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں غافل کر دیا کثرت کی طلب نے، تکاثر نے. تو وہاں تکاثر جو ہے ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے جس میں میکینزم اور اس کا پروڈکٹ دونوں شامل ہیں. اور شامل نہ بھی ہوں تو یہ اسی طرح ہے کثرت، تکاثر اور کثرت جس میں میکینزم بھی ہے اور اس کا اینڈ پروڈکٹ بھی ہے. اور نہ بھی ہو تو اس سے وہاں جو ہے جو مراد ہے، وہاں جو اس کی غرض ہے جو اور تراکم میں نہیں ہے، وہ اس کا میکینزم واضح کرتی ہے. یعنی تراکم میں سرمایہ کے بڑھنے کا عمل ہے، جبکہ تقاضا زیادہ حاصل کرے تو بڑھنے کا عمل. یہ تو اس میں میکینیکل چیز ہے. اس لیے سرمایہ دار نظام میں تکاثر کو ایک اخلاقی نظر کے طور پر اپنے کو اسے روی کے معاشی عمل کے طور پہ دیکھا جاتا. یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا. اسی لیے سرمایہ دار نظام میں تکاثر کو ایک اخلاق. باقی اصطلاحات تو مطلب یہ ہے کہ معنی لغوی معنی میں ایڈ کرتے ہیں، تو اس میں یہ مطلب بحث، لغوی بحث کا تو اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لغوی معنی کوئی بھی ہو کسی چیز کا، آپ اس کا معنی جو ہے فکس کر سکتے ہیں. اور اگر جدید عربی زبان میں جو ہے وہ اس کا معنی وہ استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اصطلاح کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو چیز میں نے کہا جو چیز اس میں مسنگ ہے وہ تراکم میں، ایک تو اس کا میکینزم نہیں آتا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ایجنسی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیز خود بخود ہو رہی ہے. یعنی کوڑے انبار لگے، یعنی تراکمت الاشیاء، چیزیں جو ہیں تراکمت الہموم،
غم و اندو جو ہے زندگی میں جو ہے ایک دوسرے جمع ہوتے رہتے ہیں اور ایک انبار لگ جاتے یا کچرا کوڑا جمع ہو رہا ہے، لوگ جمع کر لوگ اس میں ڈال رہے ہیں ظاہر ہے، لیکن لفظ میں وہ ایجنسی جو ہے جو کرنے کا عمل ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، اینڈ پروڈکٹ کا اشارہ ہے. اس لیے مطلب رکام کا مطلب جو ہے ڈھیر ہے. کتنا اور ہے، اس کو ختم کریں گے دوبارہ. ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں میرا خیال ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کو دوبارہ جو ہے یہاں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. بس یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں جو حضرت نے کی ہے یونس قاضی صاحب جو ہیں یہ نئی نئی چیزیں لاتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان میں جدت تو اس کا یعنی فائدہ تو ہوتا ہی ہے. ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں سوچنے کا موقع ملا، لیکن یہ کہ میری اپنی رائے میں جو ان کا آرگومنٹ یہاں ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ صرف میری رائے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.